16ویں صدی عیسوی عالم اسلام کے عروج کا زمانہ تھا۔ اناطولیہ، مشرقی یورپ، شام، فلسطین، مصر اور عرب، ان سب علاقوں پر عثمانی ترکوں کا راج تھا۔ ایران پر صفوی خاندان اپنی حکومت قائم کر چکا تھا۔ ایسے میں ایک تیموری شہزادہ وسطی ایشیا سے ہندوستان آیا اور یہاں پر اس نے ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ شہزادہ تھا ظہیر الدین محمد بابر۔ تیمور کی عظیم سلطنت جو ہندوستان میں دلی سے لے کر لیبنان میں بیروت تک پھیلی ہوئی تھی، اس کی وفات کے کچھ سال بعد زوال پذیر ہو گئی۔ اب اس کی سلطنت کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ صفوی خاندان نے انہی میں سے کچھ ٹکڑے جوڑ کر ایران میں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی، لیکن وسط ایشیا ابھی بھی تیموری شہزادوں کے پاس تھا۔ انہی شہزادوں میں سے ایک عمر شیخ مرزا تھے، جو موجودہ ازبکستان کے علاقے فرغانہ کے حاکم تھے۔ 1494 میں حادثاتی طور پر ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان کی جانشینی ان کے 11 سالہ بیٹے ظہیر الدین بابر کے حصے میں آئی۔ بابر 1483 میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد کی جانب سے تو آپ تیمور کی نسل سے تھے ہی صحیح، لیکن والدہ کی جانب سے بھی آپ کا شجرہ نسب چنگیز خان سے ملتا تھا۔ مگر وسط ایشیا کے جنگاور ماحول میں یہ شاندار شجرہ نسب بھی بابر کے کسی کام نہ آیا۔ تخت نشینی کے وقت بابر محض 11 برس کے بچے تھے، لیکن اقتدار کا شوق پورے آب و تاب کے ساتھ ان میں موجود تھا۔ ان کے رشتہ داروں اور چچاؤں نے ان کو تخت سے ہٹانے کی سازشیں شروع کر دیں۔ وہ لوگ بابر کو ہٹا کر ان کے چھوٹے بھائی کو تخت پر بٹھانا چاہتے تھے، کیونکہ اس چھوٹے بھائی کو اپنے کنٹرول میں کرنا آسان تھا۔ ظہیر الدین بابر نے خود کو حکمرانی کے قابل ثابت کرنے کے لیے صرف 15 سال کی عمر میں سمرقند پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ سمرقند کبھی تیمور کی عظیم سلطنت کا دارالحکومت تھا، سو اب اس شہر کو فتح کرنا بابر کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ بابر ابھی سمرقند میں ہی موجود تھے کہ ان کے ایک اور رشتہ دار نے فرغانہ یعنی بابر کے آبائی وطن پر قبضہ کر لیا۔ بابر فرغانہ واپس حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو خبر ملی کہ ان کے ایک اور دشمن نے سمرقند پر قبضہ کر لیا ہے۔ بابر بے بس ہو چکے تھے، وہ اپنے لیے اتحادی ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ بابر نے سمرقند پر قبضہ کرنے کی دوبارہ کوشش کی، لیکن شیبانی خان نے ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دی۔ شیبانی خان ازبک جنگجو تھے جو بڑی تیزی سے وسطی ایشیا پر قابض ہو رہے تھے۔ در بدر ٹھوکریں کھانے کے بعد بابر افغانستان میں وارد ہوئے۔ افغانستان میں قسمت نے بابر کو ایک اور چانس دیا۔ یہاں کابل اہم شہر تھا، لیکن اس شہر کا حاکم عوام میں بالکل مقبول نہیں تھا۔ بابر نے اپنے جنگجوؤں کے ساتھ اس شہر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ اس طرح بابر تیموری شان کو پھر سے جاندار بنانے کے سفر پر نکل گئے۔ کابل ایک تجارتی مرکز تھا۔ ہندوستان اور وسطی ایشیا کے درمیان تجارت اسی راستے سے ہوا کرتی تھی، تو بابر اب ایک انتہائی زبردست علاقے پر قابض تھے۔ 1505 میں بابر نے ہندوستان پر پہلی دفعہ حملہ کیا، جس میں کچھ کامیابی حاصل ہوئی۔ شمالی ہندوستان پر اس وقت پٹھانوں کے لودھی خاندان کی حکومت تھی۔ سلطان سکندر لودھی ایک قابل حکمران تھے۔ بابر نے جنگ سے گریز کرنے میں ہی اپنی چھوٹی سی سلطنت کی عافیت سمجھی۔ ابھی بھی بابر کا زیادہ تر دھیان وسطی ایشیا کی طرف ہی تھا۔ افغانستان میں ہرات تیموری شہزادوں کے لیے ایک بڑا اہم شہر تھا۔ اس وقت بھی ایک تیموری شہزادہ یہاں کا حاکم تھا، لیکن 1506 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ شیبانی خان ادھر بھی قبضہ کرنے کے لیے آدم کا بابا کی سگی بہن خانزادہ بیگم اس وقت اسی شہر یعنی ہرات میں تھی۔ شیبانی خان نے انہیں قید کر لیا اور ان پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ شیبانی خان کے ساتھ نکاح کریں۔ یہ تیموری شہزادوں کے لیے انتہائی تحقیر آمیز تھا۔ تیموری شہزادوں میں اب صرف بابر ہی بچا تھا جو ابھی تک کم از کم کسی علاقے کا حاکم تھا۔ باقی شہزادے اپنے علاقے گنوا بیٹھے تھے۔ اب یہ سب شہزادے بابر کی قیادت میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے بابر کو بادشاہ کا ٹائٹل بھی دے دیا۔ بابر کے علاوہ ایک اور حکمران بھی تھا جو کہ شیبانی خان کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ شیبانی خان کی ہرات کی فتح نے اس حکمران کو بھی شدید فکر میں مبتلا کر دیا۔ ایران کے شاہ اسماعیل صفوی، وہ پہلے سے ہی شیبانی خان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ تھے اور اسے اپنی ایرانی سلطنت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ 1510 میں دونوں کے درمیان ترکمانستان کے علاقے مرو میں جنگ ہوئی۔ صفوی فوج نے شیبانی خان کی فوج کا صفایا کر دیا اور اس جنگ میں شیبانی خان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسماعیل نے ہرات پر قبضہ کر لیا اور بابر کی بہن کو آزاد کرا کر بابر کے پاس بھیج دیا۔
بابر اسماعیل صفوی کے شکر گزار بن گئے۔ بابر نے اسماعیل کے ساتھ سیاسی اتحاد کرنے کی کوشش کی۔ اسماعیل بابر کی نسبت زیادہ طاقتور پوزیشن میں تھے، سو انہوں نے بابر سے یہ مطالبہ کیا کہ بابر اسماعیل کے ماتحت رہیں۔ بابر نے یہ مطالبہ مان لیا۔ اسماعیل نے بابر کی سمرقند پر حملے میں مدد کی، لیکن اب سمرقند کے لوگوں نے بابر کو حکمران تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بابر نے وسطی ایشیا کو فتح کرنے کا ارادہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ اب ان کی نظریں ہندوستان پر پڑنا شروع ہو گئیں۔ بابر اپنے جد امجد تیمور کی طرح ہندوستان کو برباد کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ تو ہندوستان میں مغلوں کو آباد کرنا چاہتے تھے۔ سو انہوں نے وسائل اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ 1517 میں سلطان سکندر لودھی کا انتقال ہو گیا اور ان کے بعد ان کے بیٹے ابراہیم لودھی تخت نشین ہوئے۔ ابراہیم نے اپنے والد کے وزراء کو ہٹا کر ان کی جگہ اپنے وفاداروں کو مقرر کرنا شروع کر دیا۔ ان امراء نے بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دینے کے لیے خفیہ پیغامات بھیجنا شروع کر دیے۔ اس سنہری موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بابر نے 42 سال کی عمر میں 1525 میں ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ پنجاب میں کوئی خاص مزاحمت نہیں ہوئی۔ اپریل 1526 میں پانی پت کے مقام پر بابر اور لودھی کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ لودھی کی فوج بابر کی فوج کی نسبت کافی بڑی تھی، لیکن بابر کے پاس ایک زبردست ہتھیار تھا جو ہندوستانیوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ خفیہ ہتھیار تھا توپ خانہ۔ ابراہیم لودھی کو اس جنگ میں شکست ہوئی اور وہ اپنی جان بھی ہار گئے۔ بابر نے انہیں اسی میدان میں دفن کرایا۔ اس کے بعد بابر سیدھا دلی پہنچے۔ بابر کے جد امجد تیمور نے تو دلی کو اجاڑ کے رکھ دیا تھا، لیکن بابر نے دلی کے لوگوں کو سینے سے لگایا، لوگوں کو تحفظ کی یقین دہانی کرائی اور اپنے عسکریوں کو لوٹ مار کرنے سے بھی منع کر دیا۔ بابر نے حضرت قطب الدین کاکی اور نظام الدین اولیاء کے مزارات پر بھی حاضریاں دیں۔ اس کے بعد بابر نے آگرہ کو بھی قبضے میں لے لیا، جو کہ لودھی خاندان کا دارالحکومت تھا۔ اس طرح سرکاری خزانہ بھی بابر کے قبضے میں آ گیا۔ اب بابر کو یہ احساس ہونے لگا کہ وہ ہندوستان کے اندر تک پہنچ چکے ہیں۔ بابر سے پہلے ہندوستان میں افغانوں اور راجپوتوں کے درمیان مسلسل سیاسی جدوجہد اور جنگ و جدل کی کیفیت رہتی تھی۔ افغانوں کی قیادت لودھی خاندان کے پاس تھی، جبکہ راجپوتوں کی قیادت سسودیا خاندان اور بالخصوص اس خاندان کے لیڈر رانا سنگا کر رہے تھے۔ رانا سنگا تو مغلوں سے پہلے خود دلی پر قابض ہونے کی منصوبہ سازی کر رہے تھے۔ اب افغانوں نے اور راجپوتوں نے مل کر بابر کے خلاف متحدہ محاذ بنا لیا۔ 1528 میں آگرہ کے قریب خانوا کے مقام پر بابر اور افغان راجپوت متحدہ فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ بابر اس جنگ میں بھی فتح یاب ہوئے۔ اب شمالی ہندوستان بابر کا تھا۔ اس طرح بابر نے ہندوستان پر اپنے تیموری گرگانی خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اسی خاندان کو آج مغل خاندان، مغل ڈائنسٹی کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ مغل فارسی زبان میں لفظ منگول کی بگڑی ہوئی شکل ہے اور یہ بابر کی منگول نسلیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ نسلی اعتبار سے تو بابر، تیمور، چنگیز خان سبھی منگول تھے، لیکن بابر کے جد امجد تیمور کا قبیلہ ترکوں میں رہ کر ثقافتی اعتبار سے ترک ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان سب کو ترکو منگول کہا جاتا ہے۔ اگلے 2 سال بابر نے ہندوستان پر اپنی حکومت پائیدار بنانے میں صرف کیے۔ وسطی ایشیا سے ترکو منگول رشتہ داروں کو بھی دعوت دی کہ وہ ہندوستان آئیں اور یہاں پر ایڈمنسٹریشن میں مدد فراہم کریں۔ بابر نے بابر نامہ کے نام سے اپنی ایک خود نوشت بھی لی۔ 1530 میں بابر کے بیٹے ہمایوں، جو کہ ولی عہد بھی تھے، سخت بیمار پڑ گئے۔ بابر نے خدا سے دعا مانگی کہ وہ ان کے بیٹے کو صحت یاب کر دے اور اس کے بدلے بابر کو اپنے پاس بلا لے۔ خدا نے ان کی دعا سن لی۔ ہمایوں تو صحت یاب ہو گئے، لیکن بابر بیمار پڑ گئے اور دسمبر 1530 میں صرف 47 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں کابل میں دفن کیا گیا۔